آداب دوستو، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اس سیریز کے تحت ہم نے پچھلے کچھ لیکچر میں اردو افسانہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ مختلف افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیا ہے۔ آج کے لیکچر میں اردو افسانے کے ایک اہم رجحان پر گفتگو کی جائے گی، اور وہ رجحان ہے حقیقت نگاری۔ اردو افسانے میں حقیقت نگاری کے عنوان سے آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ اس عنوان کے تحت آپ دیکھیں گے کہ اس میں حقیقت نگاری کی تعریف بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کو فروغ دینے والے اہم افسانہ نگار ہیں، ان کی خدمات کا بھی مختصر جائزہ لیا جائے گا۔ اس لیکچر سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ حقیقت پسندانہ رجحان یا حقیقت پسندی سے ہم کیا سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں فطرت پسندی اور حقیقت نگاری یہ دونوں رجحانات شروع سے ملتے ہیں۔ شاعری ہو، نثر ہو، ان دونوں تخلیقات میں اس کی کارفرمائی ہمیں نظر آتی ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا سے ہی نہ صرف اردو افسانے کی شروعات ہوتی ہے، بلکہ حقیقت نگاری کو بھی اس سے بہت فروغ حاصل ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں اردو افسانے اور حقیقت نگاری کے درمیان کے اسی رشتے کو اور تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پریم چند ہیں، راشد الخیری ہیں اور ان کے معاصرین نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری کو جس سلیقے سے برتا ہے، اس کا ایک جائزہ لیا جائے گا۔ ان افسانہ نگاروں نے قوم کی کردار سازی پر بھی زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ حب الوطنی کے جذبے کو بھی تقویت دی ہے، سرفروشی کی تمنا بھی دل میں جگائی ہے، اور حصول آزادی کے وسائل کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے کہ آس پاس کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو گہری نظر سے دیکھا ہے اور اسے اپنے افسانوں میں بیان کیا ہے۔ تو آئیے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت نگاری کی تعریف کیا ہے۔ اصل واقعات و حالات کو ایمانداری اور سچائی سے تحریر کرنا حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ ہمارے آس پاس کی زندگی کے جو روزمرہ کے واقعات ہیں اور زندگی کی جو معمولات ہیں ان کا گہرا مطالعہ یہ حقیقت پسندانہ نقطہ نگاہ کہلاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت نگاری کا جو رجحان ہے وہ داستانوی طرز اور رومانی رجحان جو ہے اس کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں جو افسانوی ادب ہمارے سامنے آ رہا تھا، وہ اپنے ماقبل کے رجحانات، یعنی کہ جو داستانوی انداز چلا آ رہا تھا اور جو رومانوی رجحان چلا آ رہا تھا، اس کو مسترد کرتا ہے۔ یہ رجحان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ حقیقت نگاری کا رجحان، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آدمی کو خواب و خیال کی دنیا سے نکال کر حقیقت اور سچائی سے روشناس کراتا ہے۔ داستانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوق فطری عناصر ہوتے ہیں، محیر العقول باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہاں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ آس پاس کی زندگی میں جو مسائل ہیں، ان مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے اس رجحان کے تحت۔ تو ان افسانہ نگاروں نے راشد الخیری ہیں، پریم چند ہیں، ان کے علاوہ اپیندر ناتھ اشک ہیں، حسینی ہیں، علی عباس حسینی ہیں، سہیل عظیم آبادی ہیں، یہ سارے افسانہ نگار وہ ہیں جنہوں نے اپنے آس پاس کی زندگی کو محسوس کیا ہے، اس کے درد کو، دکھ کو اپنے اندر سمویا ہے اور پھر اس کو اپنے افسانے میں بیان کیا ہے۔ اس رجحان نے سماجی شعور بیدار کیا ہے۔ مظلوم اور جو مجبور لوگ تھے، جو نادار ہیں، ان کے اندر ان کی فکر کو، ان کے شعور کو
ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ منظم کیا ہے. گندی بستیوں میں جو سسکتی زندگی تھی اس کے مختلف پہلوؤں کو اس رجحان نے اپنا موضوع بنایا ہے. دیہی زندگی جن صعوبتوں سے دوچار تھی ان کو قریب سے دیکھا ہے اور اسے افسانے میں پیش کرنے کی پہل کی ہے. کسان کی زندگی میں، مزدور کی زندگی میں جو مشکلات تھیں، جو اس کی محرومیاں تھیں، ان محرومیوں کو سامنے لایا ہے. گویا عام انسان کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے اس رجحان نے اپنا سروکار رکھا ہے. اس رجحان نے ایسی جائز قدروں کے لیے راستے ہموار کیے ہیں جو رہتی دنیا تک رہیں گے. افسانوں میں حقیقت نگاری کی مختلف جہات پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جب ہم غور کریں گے تو کچھ چیزیں خود بخود ہمارے سامنے آتی ہیں. کسی واقعے یا شے کی اصل روح تک پہنچنے، یا ایسے کہیں کہ اسے اس کے اصل رنگ و روپ میں دیکھنے یا محسوس کرنے کا نام حقیقت نگاری ہے. کسی واقعے یا شے میں چھپی ہوئی حقیقت کو، چھپی ہوئی صداقت کو تلاش کرنا بھی حقیقت نگاری کہلاتی ہے. کسی واقعے یا شے کی حیثیت کا اندازہ کرنا بھی حقیقت نگاری ہے. خارج میں موجود اشیاء کو ان کے حقیقی رنگ و روپ میں دیکھنے کا نام بھی حقیقت نگاری ہے. اسی طرح کسی واقعے یا شے کی اصلیت اور بنیادی صفت کو اجاگر کرنا، نشان زد کرنا، یہ بھی حقیقت نگاری ہے. اس کے علاوہ کسی شے یا واقعے کی حالت اور کیفیت کا اندازہ کرنے کو بھی حقیقت نگاری کہتے ہیں. یہ 6 نکات جن کو ابھی ہم نے بیان کیا، ان کا آپ گہرائی سے اگر ان کو دیکھیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ ان میں کچھ باتیں مشترک ہیں. جو سب سے بڑی بات ہے جو اس میں مشترک ہے، قدر مشترک کے طور پر دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی واقعے یا شے کی اصل حالت کا پتہ لگانا. گویا حقیقت نگاری کی توضیحات تو الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت کا ایک خاص مفہوم بھی ہے. حقیقت کا جو ریفرنشل اور نان ریفرنشل مفہوم ہے، یعنی کہ لغوی اور ادبی جو مفہوم ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے، اور ادب میں اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے. یہی لفظ یعنی حقیقت کا جو لفظ ہے ادب کی اصطلاح میں حقیقت نگاری، یہ حقیقت پسندی جسے ہم انگریزی میں ریئلزم کہتے ہیں، اس سے متعارف ہے. اب یہ بات چونکہ ہم نے سمجھ لی کہ حقیقت نگاری کیا چیز ہوتی ہے، یا یہ کہ حقیقت پسندانہ جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اب یہاں پر ہم کچھ اہم افسانہ نگاروں کی تخلیقات کا اور ان کا جو مطمع نظر ہے اپنے افسانوں میں، ان کا ایک اجمالی جائزہ پیش کریں گے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری کی کو اس رجحان کو فروغ دیا ہے. ایسے افسانہ نگاروں میں دیکھیں کہ راشد الخیری ہیں، پریم چند ہیں، سدرشن ہیں، اعظم کریوی ہیں، علی عباس حسینی ہیں، اور اپیندر ناتھ اشک کے نام یہ قابل ذکر ہیں. تو اس ضمن میں اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم مصور غم علامہ راشد الخیری کو لیتے ہیں. اس کے بعد جس ترتیب سے اوپر نام میں نے لیے ہیں اسی طرح سے آگے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راشد الخیری، آپ ان کے نام سے پہ واقف ہیں. مصور غم ان کا لقب تھا. بے شمار افسانے لکھے انہوں نے، 300 تقریباً ان افسانوں کی تعداد پہنچتی ہے. مختلف مجموعے ہیں جن میں سے کچھ اہم مجموعے یہ ہیں: قطرات اشک، اعمال نامے، گوہر مقصود، جوہر عصمت، ولایتی ننھی، گلدستہ عید، دادا لال بھجکڑ، سیلاب اشک، طوفان اشک. تو آپ دیکھیں کہ ان کے مجموعوں کے نام بھی کچھ اس طرح کے ہیں جس میں اشک اشک کی تکرار ہے. اشک آپ جانتے ہیں آنسو کو کہتے ہیں. تو مصور غم جو ان کا لقب بھی پڑا وہ اسی وجہ سے بھی کہ وہ درد و غم کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں، خاص طور سے خواتین کی، مسلم خواتین کی، جو متوسط طبقے کی خواتین ہیں،
مسلم، ان کی زندگی میں جو درد ہے، جو چہار دیواری میں رہنے کی وجہ سے جو آس پاس کی زندگی ان کی ہے، اس کو قید کرتے ہیں اپنے افسانوں میں. تو یہ تو کچھ ان کے اہم افسانوی مجموعے تھے. اس کے علاوہ ان کی کچھ اہم کہانیاں ہیں. ان میں جو اہم کہانیاں، ان میں افراط و تفریط، مچھیرن کا جھولا، خدا فراموش، بھور کی دلہن، تین بہنیں، خدائی راج، بی انجم، یہ ساری کہانیاں اور یہ سارے افسانے ان کے اہم افسانوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے افسانے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ پڑھنے والے جو قاری پڑھ رہا ان کے افسانے کو، قاری کے اوپر قاری واقعات کو سچ جانے، اس سے متاثر ہو، اس پر غور کرے اور عمل کرے. اس چیز پر ان کی نظر رہتی ہے. تو اس کے پیش نظر آپ دیکھیں گے کہ جب نگاہ اور مطمع نظر یہ ہے تو ظاہر ہے کہ افسانوں میں جو پلاٹ ہوتا ہے یا جو کردار ہے تو اس کا جو ایک نیچرل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا جو ارتقاء ہے، اس میں کمی کا احساس بھی ہمیں ہوتا ہے. ان کا پہلا افسانہ جو جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ بھی ہے، نصیر اور خدیجہ ہے. یہ ماہنامہ مخزن میں دسمبر 1903 میں شائع ہوا تھا. اس افسانے کی جو تکنیک ہے، جو حیت ہے، وہ خط کی صورت میں ہے. اس افسانے کو انہوں نے لکھا ہے جس میں ایک بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ باتیں بطور نصیحت کہتی ہے اور مرحوم بہن کے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی اسے نصیحت کرتی ہے. راشد الخیری نے پریم چند کے ساتھ مل کے اس رجحان کو بہت ترقی دی. صرف یہ کہ وہ اردو افسانے کے بنیاد گزاروں میں نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ترقی ہے، اس کو جو وسعت دی ہے، اس میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا رول ہے. ان کے افسانے مشرقی روایت و اقدار کا کہنا چاہیے کہ ایک اچھا نمونہ ہے. وہ ان کی کوشش بھی کرتے ہیں. طبقہ نسواں کی خدمت کا بھی ذکر ہے. وہ کوشش کرتے ہیں دانستہ طور پر وہ خواتین کی جو ناگفتہ حالت ہے اس سے انہیں آزاد کرانا چاہتے ہیں. اچھا، اس کام میں جب وہ یہ کرتے ہیں تو کہیں کہیں ان کے ہاں واز کا بھی انداز آ جاتا ہے. انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے مسلم خواتین کی جو ذبحالی تھی، جو پلائٹ تھا، اس کو بیان کیا ہے. ان کی مظلومیت کی کہانی کو پیش کیا ہے اور تعلیم و تربیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے. اصول خانہ داری اور حفظان صحت کی تعلیم دی ہے. اصلاح معاشرت کے جتن کیے ہیں اور خاص طور سے بچوں کی نگہداشت کا قرینہ بھی بتایا ہے. راشد الخیری نے ایک مخصوص معاشرے اور ماحول کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر قوم کی جو مجموعی طور پر بے اثری ہے اور جو بے حسی ہے، اس کو دور کرنے کی تلقین کی ہے. وہ بچوں کی بہتر تعلیم، بہتر تربیت کا بھی انتظام کرنے کی، جتن کرنے کی کا مشورہ دیتے ہیں اور اس کے طریقے بتاتے ہیں. ان کے بیشتر افسانے آپ دیکھیں کہ مسلم سوشل موضوعات پر ہیں. انہوں نے مسلم معاشرت کو ہی اپنا موضوع بنایا ہے اور غالباً اپنی والدہ کی صحبتوں کے حوالے سے عمر بھر مسلمان عورتوں کی مظلومیت پر لکھا ہے اور مصور غم کا لقب پایا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں وہ اپنے جو سب سے بڑی کہنا چاہیے کہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے عہد کی جو مسلم معاشرت ہے اس کے بعض پہلوؤں کی تواتر کے ساتھ عکاسی کرتے نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کہانی کہنے والے اور سننے والے کے جو درمیان رشتے کو بھی پختہ بناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سماج میں جو رائج رسوم و رواج ہیں، معاشرتی تصادمات ہیں اور خاص طور سے جو کٹ ملائیت ہے، یعنی کہ لکیر کے فقیر جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کا طنز ہے. اور ان کی جب اس طرح کی تحریریں پڑھتے ہیں جس میں وہ ملائیت پر تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے جو اولین دور کی جو تخلیقی نگارشات ہمیں ملتی ہیں، کافی حد تک ان سے ان کا ہمیں میل جو رنگ نظر آتا ہے.
تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے افسانوں میں جو آس پاس کی زندگی ہے، جو بالکل سامنے کی زندگی ہے، خاص طور سے عورتوں کی جو چہار دیواری میں عورتیں قید ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کو مختلف افسانوں میں وہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا نام اس ضمن میں، یعنی حقیقت نگاری کے ضمن میں، پریم چند کا نام ہے۔ اردو افسانے کی تاریخ میں پریم چند کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ ان کے وہ صرف بانی نہیں ہے، بلکہ بانیوں میں نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے مختلف افسانوں کو آپ تاریخی تسلسل کے ساتھ ایک ترتیب میں رکھیں تو ہمارے ہاں جو اردو افسانے کی کا جو تشکیلی دور ہے، اس کی پوری تاریخ ہم مرتب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو اس مقام پر پہنچایا ہے جو ادبی سفر کا سنگ میل ہے۔ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو آپ دیکھیں کہ داستانوں کا راج تھا، اور رومانوی عنصر اس کی سب سے اہم خصوصیت تھی، اور اسی وجہ سے ہم ان کے ہاں جو ابتدائی تحریریں ہیں، جو ان کے ابتدائی افسانے ہیں، ان میں وہی رنگین فضا اور جذباتی لہجہ ملتا ہے، اور جس میں آپ فارسی الفاظ و تراکیب کی آمیزش دیکھتے ہیں اور خطیبانہ انداز دیکھتے ہیں۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے پریم چند نے چھٹکارا پا لیا اس سے۔ لیکن وہاں بھی آپ یاد رکھیں کہ داستانی جو رنگ انہوں نے اپنایا ہے شروع میں، جو ان کے ابتدائی افسانوں میں ملتا ہے، وہاں اپنانے کے باوجود ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ خیالی کرداروں کی جگہ پہ ماضی کے مثالی کرداروں سے اپنے افسانوں کی دنیا آباد کی ہے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ پہلی جست تھی جو خواب و خیال کی دنیا سے حقیقی اور جیتی جاگتی دنیا کی طرف ہو رہی تھی۔ گو کہ ماضی میں جو سورما تھے، جو بہادر تھے، شجاع تھے، ان کی داستانیں اور ان کے کردار کو بیان کر رہے تھے، تو ظاہر تھا کہ وہ تو تھے، تاریخی طور پر وہ بات ثابت ہے، تو خالی خیالی باتیں نہیں تھیں۔ تو وہ پہلا رشتہ جو وہ استوار کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ وہ خواب و خیال کی دنیا سے نہیں استوار کرتے ہیں، انداز ضرور اس طرح کا ہے، داستانوی رنگ و آہنگ لیے ہوئے، لیکن وہاں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ حقیقی چیز کو بھی لیتے ہیں۔ دوسرا نشان وہ منزل ہے جب وہ ماضی کو چھوڑ کر کے حال کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، یعنی ماضی کے کرداروں کو نوجوانوں میں جذبہ حریت بیدار کرنے کے لیے، ان قوم کی کردار سازی کے لیے جو پرانے کردار، ماضی کے کردار وہ اٹھا رہے تھے، اب وہ حال کے کردار میں آ گئے، حال کے مسائل کو اپنے افسانوں میں بھرتنے لگے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، منفرد ہو جاتے ہیں۔ وہ زندگی اور اس کے واسطے سے دیگر چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو افسانوں کو موضوع بنا کر دوسروں پر سبقت لے گئے۔ انداز بیان اور اسلوب رفتہ رفتہ بہت سہل ہو گیا ان کا۔ بہت سارے ان کے مشہور افسانے ہیں۔ عیدگاہ، آپ جانتے ہیں کہ حامد کی کہانی ہے، اس میں جو اپنی دادی کے لیے وہ چمٹا خریدتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ جب روٹی بناتی ہے اس کی دادی تو اس کے ہاتھ، دادی کے ہاتھ جل جاتے ہیں، تو وہ عید کا اپنے پیسے سے کھلونے کا سامان نہیں لیتا، کھلونا نہیں لیتا، اپنی خوشی کا سامان نہیں کرتا، بلکہ وہ کرتا ہے کہ وہ بہت دلچسپ کہانی ہے، یہ دل کو چھو لینے والی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ روشنی ہے، دودھ کی قیمت بہت حقیقت پر مبنی، علیحدگی ہے، نجات ہے، وفا کی دیوی ہے، شطرنج کی بازی ہے، پنچایت، پوس کی رات، کفن، یہ سارے وہ افسانے ہیں جو ان کے بہت اہم افسانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ کہ فکری لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے تو خیر اہم ہیں ہی، بلکہ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی، اس اعتبار سے بھی ان افسانوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اخیر دور میں جو ان کے افسانے رہے، خاص طور سے آخری تحفہ، زاد راہ، دودھ کی قیمت اور واردات، یہ ان کے آخری دور کی تخلیقات پر مشتمل افسانوی مجموعے ہیں۔ آخری تحفے میں دیکھیں کہ دو بیل، طلوع محبت اور نجات، یہ اہم افسانے ہیں جن سے پریم چند کی فکری و فنی، ان کے فکری و فنی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دو بیلوں کی کہانی آپ جانتے ہیں، اس میں انسانی تعلقات ہیں، رویوں اور جذبوں کی مؤثر تصویر کشی کی گئی ہے، اور خاص طور سے اسے سیاسی پس منظر میں بھی بہت لوگوں نے اسے پڑھا ہے، اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو ہندوستانی سیاست سے جو لوگ واقف ہیں، کانگریس کی جو سیاست تھی 1905-6 کے آس پاس، جس میں دو دل بن گئے تھے، نرم دل اور گرم دل، ان کے حوالے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو دودھ کی قیمت آپ دیکھیں کہ جو افسانہ ان کا، وہ دو شہروں کی، بلکہ دو دنیاؤں کی کہانی ہے، ایک امیروں کی دنیا اور ایک غریب کی دنیا ہے۔
منگل غریب دنیا کا نمائندہ ہے اور سریش امیر دنیا کا، اور جو ٹامی یعنی کہ جو کتا ہے وہ ان دونوں دنیاؤں کے تضادات سے آشنا ہے، واقف ہے، لیکن معصوم ہے اور بے زبان ناظر ہے. وہ صرف دیکھ سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا. کفن ان کی بڑی مشہور کہانی ہے. یہ جامعہ، جو جامعہ اسلامیہ کا جو پرچہ ہے، بہت اہم جامعہ نام سے ہی وہ پرچہ ہے، اس میں یہ پہلی بار شائع ہوئی تھی یہ کہانی. اس میں پریم چند کی جو مثالیت ہے اور جو جذباتیت ہے ان کے سماجی، نفسیاتی اور فنی شعور کی گرد بن کر رہ گئی ہے. یہاں آپ کو پریم چند بالکل ایک مختلف پریم چند نظر آتے ہیں جو فکری اور فنی لحاظ سے بہت کہنا چاہیے کہ اپنے عروج پر ہیں. اپنے افسانوں کے ذریعے سے حقیقت نگاری کے مختلف پہلو پیش کیے ہیں. ان کے علاوہ بعد کے زمانے میں شروع میں مقصدیت اور واقعات کو شعوری موڑ دینے کی کوشش ان کے ہاں دکھتی ہے، لیکن بعد کے دور میں یہ جو ایک خامی کہی جا سکتی ہے وہ خامی دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ کہ حقیقت نگاری جو آس پاس کی زندگی وہ دیکھتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں. راشد الخیری پریم چند کے بعد تیسرا اہم نام حقیقت نگاری کے حوالے سے پنڈت بدری ناتھ سدرشن کا ہے. انہیں عام طور پر پریم چند کا مقلد سمجھا جاتا ہے. یہ بات بہت زیادہ درست تو نہیں، لیکن ان معنوں میں درست ہے کہ پریم چند کی ہی طرح انہوں نے عوامی مسائل کو عوامی لب و لہجے میں بیان کیا ہے. یہ یہاں تک درست ہے. یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے متوسط ہندو گھرانے کے جو مسائل ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کو بیان کیا ہے، اور شہر اور دیہات دونوں جگہ کی جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے. ان کے بہت اہم افسانے ہیں شاعر، مصور، ایک نامکمل کہانی، گرو منتر. یہ ان کے بہت اہم افسانے ہیں، انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے جو مڈل کلاس تھا اور جو لوور کلاس ہے ان کے افراد کو، اس طبقے میں رہنے والوں کی جو زندگی تھی ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھا ہے، اور ان کا جو دکھ ہے اور ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو پیش کیا ہے. اپنے افسانوں میں انہوں نے طنز سے کام لیا ہے. جو غلط اور ناجائز قسم کے رسوم و رواج جن کو وہ سمجھتے ہیں ان پر وہ گہرا طنز کرتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کی سبیل پر پیدا کرتے ہیں. وہ پریم چند سے ان معنوں میں الگ ہیں کہ انہوں نے عام طور پر شہری زندگی کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے، جبکہ پریم چند نے دیہات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا تھا. تو سدرشن نے شہر کے متوسط طبقے میں جو پیدا ہونے والے مسائل تھے ان کو قریب سے دیکھا تھا، ان کو قریب سے سمجھا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں وہاں کی زندگی کا حقیقی رنگ آپ کو نظر آتا ہے. وہ دیہی زندگی سے بہت متاثر تھے، اور پریم چند کی اصلی پیروی ان کے دیہی افسانوں میں دکھائی دیتے ہیں. دیہی مسائل کے بیان میں بھی وہ دونوں کے ہاں تھوڑا فرق ہے. جیسے پریم چند دیہی زندگی میں استحصال کے جو سرچشمے ہیں، جیسے مہاجن ہیں، پنڈت ہیں، اور دوسرے اس طرح کے جو کردار ہیں جو شوشن کرتے ہیں، جو استحصال کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. جبکہ سدرشن کے ہاں دیہی زندگی کی بدحالی کو سدرشن کہتے ہیں کہ وہ معاشرتی پہلو سے اسے وابستہ کر کے دیکھتے ہیں، اور محنت کشوں کی جو خستہ حالی ہے اس کی تمام ذمہ داری کو وہ اقتصادی بدحالی کے تناظر میں دیکھتے ہیں. جو ابھی گفتگو ہم نے کی اس سے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ حقیقت پسندی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے واقع اور شے کو اس کی اصل حالت، کیفیت اور حیثیت میں سمجھنا، اور اس کے علمبردار فنکاروں نے اپنی تخلیقات میں اسی اصول کی پیروی کرتے ہوئے آس پاس کی زندگی کو جیسی وہ نظر آتی ہے ویسی بیان کی ہے انہوں نے اپنے افسانوں میں. راشد الخیری، پریم چند اور سدرشن کے افسانوں میں ہمیں یہ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر دکھائی دیتا ہے. وہ اپنے عہد کے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہمیں اچھا بننے کی ترغیب دیتے ہیں. یہ افسانہ نگار خیالی طوطا مینا نہیں بناتے، بلکہ زندگی کی سچائیوں کو پیش کرتے ہیں اور ہمارے سامنے گویا ایک طرح سے آئینہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہمیں بین سطور میں اعلیٰ وفاقی قدروں کی ترویج اور فروغ کا سامان بہم پہنچاتے ہیں. لیکچر کے اگلے حصے میں ہم چند اور اہم حقیقت پسند افسانہ نگاروں کے متعلق گفتگو کریں گے.